أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. اس آیت سے جڑی ہوئی سابقہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حق کا پیغام خاص منتخب بندے یعنی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے جو سلسلہ چلتا رہا، اس سلسلے کا اختتام آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری چیزیں بتا کر انسان کے عقیدے کی اصلاح فرمائی. اس لیے تو مکے کے 13 سالہ زندگی میں قرآن سب سے زیادہ نازل ہوا. اسی کا حصہ یہ بھی ہے. جہاں جہاں قرآن کے سوروں کے شروع میں لکھا ہوا رہتا ہے یہ سورہ مکی ہے، تو اس کے اندر احکام نہیں ملتے. جب عقیدے کی اصلاح ہو گئی تو صحیح عقیدے کے اوپر قائم اور باقی رہنے کے لیے شریعت کا طریقہ بتلایا گیا. جینا ایسا ہے، سوچنا ایسا ہے، ایسا کرنا صحیح ہے، ایسا کرنا خراب، اور یہ سب کچھ کرنا ہے اللہ کا حکم مان کر جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے. یہ سب کچھ وضاحت سے بیان کرنے کے بعد بھی ان لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی، معجزات بھی دیکھے، قدرت کے نشانیاں بتلا دی گئیں وہ بھی دیکھے، دیکھ کر بھی اندیکھی کرے، یعنی صرف ظاہری آنکھوں سے دیکھے، ان آنکھوں کی مدد سے دل کی آنکھوں تک پہنچ نہیں پائے. اسی طرح ان کانوں سے سنے لیکن دل کی حقیقت تک اس کو پہنچا نہیں پائے. ان کا دیکھنا بھی ایسا ہے گویا کچھ بھی دیکھا نہیں. اس لیے والا ابصارہم غشاوہ کا ذکر آیا تھا. اور اس میں بنیاد عقیدہ انسان کو حیات دینے والا حیات دیا ہے، پھر حیات لے لے گا، مار دے گا. اس طرح ساری دنیا کو بھی ایک حیات دے رکھا ہے. اس کی حیات جب ختم ہوگی جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سب کچھ ختم کر دے گا، پھر قیامت میں زندہ کرے گا، ہر چیز کو اٹھائے گا. جس میں حکمت ہے کہ بندہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں سے تو جڑا رہا لیکن مانا کیوں نہیں، عمل کیا کیوں نہیں، اپنے رب کا یقین کیا کیوں نہیں. چنانچہ اس کے جواب میں آخر میں انہوں نے کہہ دیا جب مرنے کے بعد اٹھنا ہے فلاں فلاں غرض کے لیے، تو کیا کہنے لگے، اجی یہ ہماری دنیا کی جو زندگی ہے جس کے اندر ہم مرتے ہیں، جس کے اندر ہم جیتے ہیں، مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، یہ سلسلہ چلتے رہے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور اس کا تعلق جیسا تم کہہ رہے ہو اے عقیدہ ایمان و اسلام رکھنے والوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بس اس زمانے سے تعلق ہے. زمانہ چلتے رہتا، حالات ہوتے رہتے، چلتے رہتے. آج بھی انسانوں میں ہے، غیر مسلموں کے اندر سب کے سب نہ صحیح، بڑی اکثریت میں اس وقت بھی عربوں کے اندر بھی ایک بڑی کثرت لوگوں کی اس کو عقید تناسخ کہتے ہیں. یعنی پہلے جنم میں ایسے تھے، دوسرے جنم میں ایسا، تیسرے جنم میں ایسا. وہ کہتے ہیں کہ 7 جنم تک چلتے رہے گی بات.
نیکی اور اچھائی کرنے والے سے کہتے ہیں پہلے جنم میں اچھا تھا، پھر اچھی کیفیت والے بدن کے اندر اس کی روح کو منتقل کر دیا گیا، پھر یہ کہتے ہیں اس جنم کے اندر جو اچھا رہتا ہے پھر اس کو دوسرے جنم میں اچھائی کی طرف برا رہتا ہے، پھر اس کو کتے بلیاں وغیرہ کی شکل میں اس کی روح کو منتقل کی جاتی ہیں۔ ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جس کو کاشونی کا نام دیا گیا ہے، انہیں اپنے آپ کو میں پیغمبروں کا دعویٰ کرتا تھا، تفاسیر والوں نے روایت بیان کی ہے، انہیں بڑے الزام سے کہتا تھا میری روح کوئی 1700 مرتبہ ایک جسم سے دوسرے جسم میں، ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتے چلی آئی ہے۔ اس عقیدے کی تردید کرتا ہے اسلام، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو عقیدہ بتلاتے ہیں ایک مدت کے لیے زندگی دے دی گئی ایک مقصد کے لیے، اس صحیح مقصد کیا ہے اس کی وضاحت کر دی گئی، برے مقاصد کے ساتھ والا مقام دنیا کے اندر چھوڑ دیا گیا، یہ ٹکراتے چلیں گے۔ تم کس عقیدے سے جڑتے ہو، کس فکر سے زندگی گزارتے ہو؟ یہ کہنے لگے یہ صرف زمانہ ہے، اس کے اندر جس کو دہری اردو میں کہتے ہیں، انگریزی لفظ ہے کمیونسٹ، جو کچھ ہے یہ ہے۔ اگر تم کہتے ہو جنت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، تو اس دنیا میں ہم مزے میں تھے نا، دولت تھی نا ہمارے پاس، طاقت تھی نا، حکومت تھی نا، فلاں تھی نا، ہم وہ مانتے تو نہیں اس کو۔ اگر تمہارے عقیدے کے لحاظ سے اگر ہے تو سمجھ لو کہ ہمارا تو بھلا ہے، چونکہ ہم یہ بھلے تھے، چونکہ مالدار تھے، طاقتور تھے۔ قرآن میں مختلف جگہ اس کی تردید کر گئی، وَلَئِن رُدِدتُّ وَلَئِن رُجِعْتُ، اگر ہے تو پھر اچھا رہیں گے۔ سورہ کہف میں بھی ذکر ہے، پارے 25 کے پہلے رکوع میں بھی ذکر ہے۔ یہ بدعقیدگی۔ تو جو کچھ یہ ہے دنیا میں، جو مزے میں سمجھنے لگے بات کہتے ہیں کہ عزیز جنت اسی کا نام ہے، جو مصیبت میں دوزخ اسی کا نام ہے۔ سورہ یاسین میں اس کی وضاحت کر دی گئی، لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأَطَعَمَهُمْ، اللہ مرضی سے اس کو محتاج بنایا ہے، اس کی مدد ہم کیوں کریں؟ اس کو محتاج رہنا ہی ہے، مرضی اللہ کی ہے، ہم کو خوشحال بنایا ہے، ہم اسی میں رہیں گے۔ ہم اپنی محنت کی کمائی دوسروں تک کیسے ڈالیں گے؟ یہ مختلف غلط افکار پھیلے ہوئے دنیا میں۔ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں ضلالت کی، گمراہی کے، شیطانیت کے، غلط فکر کے اور حقیقت کی والی چیزوں میں ان کو کسی بھی قسم کا ان مسائل میں ذرا بھی نہ علم ہے، نہ عطا ہے، نہ پتہ ہے۔ انہم الا یظنون، پھر جو عقیدہ رکھ کر چلتے ہیں، گمان کرتے ہیں، یہ ان کا بس اپنی طرف سے نفسانی طور پر ایک فکر، وہم اور گمان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ثبوت اور دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما کر جب اس کی حقیقت بیان کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ما کان حجتہم الا ان قالوا، اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم جو کہتے ہیں، ہمارے باپ دادا جو گزر چکے، باپ کے باپ، 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 جہاں تک سلسلہ چلتا ہے، ان کو زندہ کر کے بتا دو نا،
تو ہم مانیں گے کہ مرنے کے بعد ہم بھی زندہ ہونے والے ہیں. تو انہیں بتا دیا گیا ہر چیز کا وقت مقرر ہے. کسی کے کہنے سے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں ایسا نہیں. یقین دلانے والی چیزیں ایسا کر کے بتلا بھی دیے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے معجزات بتلا دیے گئے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے غلاموں کے ذریعے سے بھی. اللہ والے بندوں میں بڑے بزرگ اولیاء کے اندر دیکھو مردے کو زندہ کرتے ہوئے جانور کی ہڈیاں سامنے رکھ کر جانور ذبح کر کر ضرورت پر سب کو کھلانے کے بعد پھر جانور والے کی حجت پیدا ہوئی. سب کے سامنے اللہ کے نام سے دعا فرمائی. ساری ہڈیاں آپس میں ملیں. گوشت چڑھا وہی چمڑی وہی سب کچھ. پھر وہ اپنے مالک کو پہچانا جانور. پھر اس کے ساتھ چل پڑا. تو ان سے بتا دینا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے اس میں اے ایمان یقین رکھنے والو عقیدہ ایمان رکھنے والو اس صحیح عقیدے کی تعلیم و تربیت کرنا اور تم سب سے پہلے اس عقیدے پر پختہ سچے ثابت قدم رہنا. یہ بتاؤ بعض حقیقت صرف اتنی ہے. یہ گمان وہ گمان اس کے کہنے اس کے کہنے پر یہ کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ کہہ دینا اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو تم کو حیات دیتا ہے. پھر جب جس وقت دوں گا موت دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ چلتا رہے گا. پھر بالآخر ایک وقت ہوگا وہ وقت تو قریب ہے. اس اعتبار سے قریب ہے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ثم یجمعکم پھر تمام کے تمام کو اٹھائے گا جمع کرے گا قیامت کے دن. جو شک کر رہے ہو اس کو ہٹاؤ لا ریب فیہ جس میں ذرا بھی شک ہے نہ شبہ ہے. اتنی سب وضاحت کے ساتھ بتانے کے بعد دلائل کے ساتھ معجزات کے ساتھ آگے بڑھے کرامتوں کے ساتھ جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کی سب سے بڑی کثرت دنیا کے اندر لا یعلمون اس کو سمجھ نہیں رہے جان نہیں رہے ہیں. اپنی غلط فہمی کے اوپر قطعے کی بنیاد کے اوپر بس اپنی زندگی برباد کرتے چل رہے ہیں. اب یہ کیسا ہوگا قیامت کیسے ہوں گی اللہ تعالی قدرت کی جو بات کیسے ہوگی اب اس کی تفصیل اب یہ آنے والی آیتوں میں آئیں گی جس کے اندر جاسیہ کا ذکر آئے گا. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام جاسیہ ہے. وہ جاسیہ والی کیا کیفیت ہوں گی اب ان اگلی آیتوں میں. سبحان اللہ و بحمدہ.